آپ رات کو اس طرح یہاں آئیں کہ کوئی آپ کو باہر نکلتے اور یہاں آتے نہ دیکھ سکے۔ آپ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ یہاں سے آپ کو خیریت سے واپس لے جانا میرا کام ہے۔ یہ لڑکیاں موجود ہوں گی؟ نواسا شاہ نے کہا۔ میں یہ گانا سننا چاہتا ہوں۔ آپ آئیں گے تو انہیں حاضر کر لیا جائے گا، پنڈت نے کہا، اور شراب وہ پیش کروں گا جس کی بو نہیں ہوگی۔ یہ شراب راجہ بھجی رائے کے لیے کنوئی سے آیا کرتی تھی۔ میں کل رات آؤں گا، نواسا شاہ نے کہا۔ میں ضرور آؤں گا۔ وہ آئے گا۔ پنڈت نے نواسا شاہ کو اغوا کرنے والے 6 آدمیوں سے کہا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ اس جال سے نہیں نکل سکے گا۔ میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، کچھ پڑھا، کچھ دیکھا ہے۔ نیکی اور گناہ کے درمیان باریک سی ایک لکیر ہے۔ انسان اس پر چلتا رہتا ہے۔ اسے گناہ کی دعوت اور انگیخت نہ ملے تو اس لکیر سے اس کا پاؤں نہیں پھسلتا۔ اگر پھسلے تو نیکی کی طرف گرے گا، اور اگر حسین اشتعال یا انگیخت مل جائے تو اسے گناہوں کی طرف گرا لینا بہت آسان ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو ہم اسی طرح گرا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ انہیں جیتی جاگتی عورت دے دی جائے۔ عورت کے صرف حسین تصور سے انہیں گمراہ کیا جا سکتا ہے، اور ہم ایسا ہی کریں گے۔ میں ان والدین کی پوجا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی بیٹیاں آج مندر میں بھیج دی تھیں۔ اپنے دھرم اور اپنے ملک کے لیے اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بہت بڑی قربانی ہے۔ جو کام ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کر سکتی ہے وہ پورا لشکر نہیں کر سکتا۔ سکھپال جوان ہے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اس جادو سے بچ نہیں سکے گا جو میں نے اس کے لیے پیدا کیا تھا۔ آپ میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں کہ میں نے کمرے میں جو خوشبو چھوڑی تھی اس میں ایسا اثر ہے جو انسان کے نفس کو بیدار کر دیتا ہے۔ لڑکیوں نے اپنا اثر پیدا کیا اور اس اثر کو میری باتوں نے مکمل کیا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے حاکم چوری چھپے عیش کر رہے ہیں اور ان کی راتیں ہندو لڑکیوں کے ساتھ گزرتی ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ عمارت میں میرے جاسوس موجود ہیں جو وہاں معمولی نوکریاں کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ سلطان محمود نے عیاشی کے مرتکب حاکم کے لیے ساری عمر کی سزائے قید مقرر کر رکھی ہے، اور اس نے ایسا انتظام کر رکھا ہے جہاں کوئی گناہ ہو رہا ہو اسے اطلاع مل جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مسلمان حاکموں پر مذہبی جذبات کا غلبہ ہے۔ انہوں نے بہت بڑی فتح حاصل کی ہے۔ انہوں نے ملتان میں کرامتیوں کو ختم کر کے ہندوستان میں اسلام کو پاک کر دیا ہے۔ انہوں نے راجہ بھجی رائے جیسے کٹر ہندو اور جابر جنگجو کو ایسی شکست دی ہے کہ اس نے اپنی تلوار اپنے پیٹ میں گھونپ لی۔ اسے مسلمان خدائی معجزہ کہتے ہیں، اور یہ ہے بھی صحیح کہ جسے ہم دھرم اور مسلمان ایمان کہتے ہیں، اگر مضبوط ہو تو معجزے رونما ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہے۔ ان کے حاکم جو یہاں ہیں وہ کوئی عیش و عشرت نہیں کرتے، لیکن میں نے سکھپال کو ان کی جو تصویر دکھائی ہے اس سے یہ جوان راجکمار پوری طرح میرے جال میں آ گیا ہے۔ آپ مسلمان حاکموں کو بھی ایسے ہی جال میں لا سکتے ہیں، ایک ہندو نے کہا۔ میں یہ جال پھیلاؤں گا، پنڈت نے کہا۔ ہماری بیٹیوں کو پرماتما نے حسن بھی دیا ہے، اور یہ جذبہ بھی کہ مسلمان کو اس حسن سے گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ میری بوڑھی آنکھیں آنے والے وقت کو دیکھ رہی ہیں۔ مسلمان اس ملک پر غالب آ جائیں گے۔ محمود اگر سارے ہندوستان کو فتح نہ کر سکا تو یہاں کے کسی نہ کسی خطے میں اسلامی سلطنت قائم کر لے گا۔ مسلمانوں کو جنگ کے ذریعے شکست دینا اور انہیں ہندوستان سے نکالنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے آئندہ راجوں، مہاراجوں اور پنڈتوں نے عقل سے کام لیا تو وہ مسلمانوں کی سلطنت کو اس حربے سے کمزور کر لیں گے جو میں نے سکھپال پر استعمال کیا ہے۔ ہمیں مسلمانوں کے ذہنوں اور ان کے ایمان پر ایسا حملہ کرنا ہوگا جسے وہ حملہ نہ سمجھیں، پیار اور محبت کا پیغام سمجھیں۔ ہمیں سکھپال کی بات کرنی ہے، لاہور سے آئے ہوئے ایک ہندو نے کہا۔ آنے والے وقت میں کیا ہوگا وہ آنے والی نسلوں کا کام ہے۔ ہمارے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ سکھپال کو اغوا کر کے بحیرہ سے نکالنا ہے۔ وہ کل رات چوری چھپے آ رہا ہے، پنڈت نے کہا۔ میری یہی کوشش تھی جو کامیاب ہو گئی ہے۔ آپ لوگ یہاں موجود ہوں گے۔
اور پنڈت نے انہیں اچھی طرح سمجھا دیا کہ وہ کس طرح اسے دبوچ لیں۔ رات کے وقت اسے شہر سے نکالنا مشکل تھا۔ کچھ بحث و مباحثے کے بعد انہوں نے اسکیم تیار کر لی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ بحیرہ شہر پر نیند کا غلبہ ہوتا جا رہا تھا۔ کسر عمارت پر بھی خاموشی طاری تھی۔ اس عمارت میں جب بھجی رائے کی گدی تھی تو یہاں کا دن سورج غروب ہونے کے بعد طلوع ہوا کرتا تھا۔ ساز و آواز اور تھرکتے ہوئے نسوانی جسموں سے جادو جاگ اٹھتے تھے۔ شراب کا دور چلتا اور یہاں ساقی کی حکمرانی ہوتی تھی۔ اب یہ عمارت خاموش تھی۔ اس خاموشی میں ایک محافظ نواسہ شاہ کی رہائش گاہ کے دروازے پر کھڑا تھا اور دو محافظ ارد گرد گشت کر رہے تھے۔ محافظ دستہ رات بھر مستعد رہتا تھا۔ نواسہ شاہ اٹھا۔ اس نے دریچے میں سے جھانکا۔ گشت کرنے والے دو محافظ ذرا آگے چلے گئے۔ نواسہ شاہ نے محسوس کیا کہ وہ ان سے نظر بچا کر نکل نہیں سکے گا۔ دن بھر وہ عمارت کے کاموں اور مسئلوں میں اس قدر مصروف رہا تھا کہ وہ سوچ بھی نہ سکا کہ وہ رات چوری چھپے کس طرح نکل کر مندر میں جائے گا۔ رات کو نکلنے کا وقت آیا تو اسے خیال آیا کہ اس کی رہائش گاہ کے ارد گرد محافظوں کا کڑا پہرا بھی ہے اور گشتی بھی۔ وہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے کمرے کی تنہائی میں وحشت محسوس ہونے لگی۔ اس کے دماغ پر 4 لڑکیاں اور وہ شراب سمائی ہوئی تھی جس کی بو نہیں ہوتی۔ وہ خوش تھا کہ یہ شراب پی کر آئے گا تو کسی کو شراب کی بو نہیں آئے گی، مگر مندر تک پہنچنا ٹیڑھا مسئلہ بن گیا تھا۔ اسے مایوسی کی تاریکی میں ایک چمک سی دکھائی دی۔ اسے مولوی سعید اللہ قاسمی کے یہ الفاظ یاد آ گئے۔ اسلام میں خلیفہ اس کے ماتحت چھوٹے چھوٹے علاقوں کے امراء کی ذمہ داریاں بڑی ہی نازک اور صبر آزما ہوتی ہیں۔ وہ راتوں کو بھیس بدل کر گلی کوچوں میں پھرتے اور دیواروں سے کان لگا کر سنتے ہیں کہ قوم میں کوئی گھرانہ یا کوئی فرد کسی مصیبت میں تو مبتلا نہیں، اور کیا پوری قوم خلافت اور امارت سے مطمئن ہے۔ نواسہ شاہ اٹھا اور اس نے بھیس بدل لیا۔ وہ باہر نکلا اور دروازے پر کھڑے محافظ سے کہا کہ محافظ دستے کے کماندار کو بلاؤ۔ کماندار دوڑا آیا۔ ہم شہر کی گشت کو جا رہے ہیں، نواسہ شاہ نے کماندار سے کہا۔ کماندار کے لیے امیر کا یہ اقدام حیران کن نہیں تھا۔ یہ تو مسلمانوں کی روایت تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ کتنے امراء اس روایت پر عمل کرتے تھے۔ کماندار نے گشتی محافظوں کو بتا دیا کہ امیر محترم گشت کے لیے جا رہے ہیں۔ نواسہ شاہ معمولی سا ایک چغا پہن کر اور سر پر کپڑا لپیٹ کر چل پڑا اور کسر عمارت کے صدر دروازے سے نکل گیا۔ وہ مندر کے دروازے پر جا رکا، ادھر ادھر دیکھا اور دروازے میں داخل ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ کس کمرے میں جانا ہے۔ ڈیوڑی میں اس کے استقبال کے لیے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے تالی بجائی۔ اچانک پیچھے سے ایک آدمی نے اسے دبوچ لیا۔ ایک اور آدمی نے اس کی ٹانگیں بازوؤں میں جکڑ لیں۔ نواسہ شاہ جوان اور تنومند آدمی تھا۔ اس نے جسم کی پوری طاقت صرف کر کے اپنے آپ کو پیچھے دھکا دیا اور پچھلے آدمی کے سہارے اگلے آدمی کو پاؤں سے دھکیلا۔ اس داؤ سے وہ آدمی جس نے اسے پیچھے سے دبوچا تھا پیچھے کو گرا، اور جس نے اس کی ٹانگیں پکڑی تھیں وہ دوسری طرف گرا۔ 2 اور آدمی اس پر جھپٹے۔ نواسہ شاہ دروازے سے باہر آ گیا اور اس نے پھرتی سے تلوار نما خنجر نکال لیا۔ ڈیوڑی تاریک تھی، باہر سائے نظر آتے تھے، ستاروں کی روشنی کافی تھی۔ نواسہ شاہ نے خنجر کا وار کیا اور ایک آدمی کی کرب میں ڈوبی ہوئی چیخ سنائی دی۔ پھر کسی کی آواز آئی، زندہ پکڑنا، اور قریب سے ہی آواز آئی، مشل جلاؤ۔ چکماک کا شرارہ چمکا اور تیل میں ڈوبی ہوئی مشل کا شعلہ بڑھکا۔ پھر آواز سنائی دی، کاٹ دو انہیں۔ ایک آدمی زخمی ہو کر گر پڑا تھا، باقی 3-4 آدمی تلواروں سے ٹوٹ پڑے۔ نواسہ شاہ حیران و پریشان ہو کر ایک طرف کھڑا تھا۔ مشل کے رقص کرتے شعلے میں اسے خون بہتا نظر آ رہا تھا۔ اس پر حملہ کرنے والوں پر کس نے حملہ کیا تھا؟ امیر محترم، ایک آدمی نے کہا۔ آپ ٹھیک ہیں، زخمی تو نہیں؟ تب اس نے پہچانا کہ یہ تو اس کے اپنے محافظ دستے کے جوان تھے۔ اندر سے پنڈت دوڑا آیا، سخت گھبرایا ہوا تھا۔ ہڑبڑا کر پوچھنے لگا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ 4 ہندو زمین پر خون میں ڈوبے ہوئے پڑے تھے۔ آپ انہیں پہچانتے ہیں؟
ایک محافظ نے پنڈت سے پوچھا۔ انہوں نے امیر محترم پر حملہ کیا ہے۔ اوہ! پنڈت نے حیرت زدہ ہو کر نواسا شاہ کو دیکھا اور بولا، امیر بحیرہ، حضور ادھر اور اس وقت کیسے آ نکلے؟ میں گشت پر آیا تھا، نواسا شاہ نے کہا۔ مندر کے اندر چلا گیا، ڈیوڑی کے دروازے میں داخل ہوا ہی تھا کہ انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ پاپی! پنڈت نے حقارت سے کہا، ملیچ! اچھا ہوا مارے گئے۔ امیر، مندر میں آئیں تو ہم ان کے قدموں میں پھول نچھاور کریں۔ ان اچھوتوں نے امیر پر حملہ کیا ہے۔ اس نے مشعل کی روشنی میں چاروں کے چہرے دیکھ کر کہا، میں انہیں نہیں پہچان سکتا، یہ بحیرہ کے معلوم نہیں ہوتے۔ نواسا شاہ نہیں چاہتا تھا کہ محافظ مندر کے اندر جائیں، کیونکہ اسے خیال تھا کہ اندر لڑکیاں اور شراب ہوگی، مگر محافظوں کے کمانڈر کو اپنے فرائض کا احساس تھا۔ وہ نواسا شاہ کو بتائے بغیر اندر چلا گیا۔ نواسا شاہ بھی گیا۔ کمروں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک کمرے میں 2 آدمی تھے جو باہر مارے جانے والوں کے ساتھی تھے۔ پنڈت نے بتایا کہ یہ پجاری ہیں۔ نواسا شاہ کا خیال تھا کہ وہ اکیلا مندر میں آیا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ گشت پر نکلا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا محافظ دستہ اس سے غافل نہیں ہو سکتا تھا۔ کماندار عقل مند تھا۔ اسے احساس تھا کہ امیر نو مسلم ہے اور ہندو اس پر قاتلانہ حملہ کریں گے۔ چنانچہ نواسا شاہ رہائش گاہ سے نکلا تو کماندار چاروں محافظوں کو عام کپڑوں میں ساتھ لے کر نواسا شاہ کے پیچھے خاصا فاصلہ رکھ کر چلا گیا۔ یہ پانچوں دبے پاؤں چل رہے تھے تاکہ ان کے امیر کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ آخر وہی ہوا جس کا کماندار کو خدشہ تھا۔ وہ بروقت مندر کے دروازے پر پہنچ گئے اور نواسا شاہ کی جان بچ گئی۔ دوسرے دن اس واقعے کی تحقیقات ہوئی۔ پنڈت لا علمی کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ بہت پریشان نظر آتا تھا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ لاہور کے راج محل میں رانی پریم دیوی سخت غصے کے عالم میں اپنے کمرے میں تیز تیز ادھر ادھر چل رہی تھی۔ کمرے میں وہ 2 آدمی کھڑے تھے جو اپنے 4 ساتھیوں کو بحیرہ کے مندر میں مروا کر وہاں سے آ گئے تھے۔ انہوں نے رانی کو تفصیل سے سنایا کہ پنڈت نے سکھپال کو پھانسنے کا کیا انتظام کیا تھا، لیکن عین آخری لمحے ناکامی ہوئی۔ سیناپتی راج گوپال بھی وہاں موجود تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ میرا بیٹا بحیرہ کا امیر ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کا قیدی ہے۔ رانی پریم دیوی نے کہا، میں اسے رہا کراؤں گی۔ اگر وہ وہاں رہنا بھی چاہے گا تو میں اسے لے آؤں گی۔ وہ اچانک گرج اٹھی، نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ بزدلو۔ وہ دونوں آدمی باہر نکل گئے۔ راج گوپال وہیں کھڑا تھا۔ رانی نے اسے دیکھا اور بولی، تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور میرا ساتھ دو گے؟ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ راج گوپال نے کہا، اگر تم مجھے سزائے موت کی دھمکی دے کر کہو کہ میں بحیرہ پر حملہ کروں تو بھی میں صاف انکار کر دوں گا۔ سنو گوپال، رانی نے کہا، غور سے سنو میں کیا کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے دماغ میں جو آئی تھی وہ اس نے راج گوپال کو سنا دی۔ 10-15 دن گزرے ہوں گے کہ نواسا شاہ دن کے وقت فوج کا معائنہ کر کے واپس آ رہا تھا۔ اس کا راستہ ایک سیاہ کالے رنگ کے بوڑھے نے روک لیا۔ اس کے ساتھ اسی رنگ اور اسی عمر کی ایک عورت تھی۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، سر اور منہ پر گرد کی تہ بچھی ہوئی تھی، دونوں کی کمریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں بہت لمبی مسافت طے کر کے آئے تھے۔ نواسا شاہ نے گھوڑا روکا اور اتر کر ان کے قریب چلا گیا۔ بہت دور سے فریاد لے کر آئے ہیں، بوڑھے نے تھکی ہوئی آواز اور رندی ہوئی آواز میں کہا، ہماری کہانی لمبی ہے، اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیں، تنہائی میں عرض کریں گے۔ نواسا شاہ نے اپنے محافظوں سے کہا کہ دونوں کو ساتھ لے چلو، ہم ان کی فریاد سنیں گے۔ نواسا شاہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ بوڑھیا کو اس کے کمرے میں داخل کیا گیا۔ نواسا شاہ نے کہا، کہو کیا کہنا ہے؟ بوڑھیا اس کے قریب چلی گئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، کیا تو نہیں جانتا کہ ماں کو اپنے گمراہ بیٹے سے کیا کہنا ہوتا ہے؟ نواسا شاہ چونک اٹھا۔ وہ رانی پریم دیوی تھی۔ اس نے کہا، مت نگاہیں پھیر، مت حیران ہو، میری آنکھوں میں دیکھ۔ نواسا شاہ کی نظریں ماں کی آنکھوں میں گرفتار ہو گئیں۔ ماں نے تجھے کیوں جنا تھا؟ رانی نے کہا، اس لیے کہ اپنے دادا کے خون کا انتقام لے سکے۔
ان بتوں اور مورتیوں کی توہین کا انتقام لے گا جن کی بے حرمتی مسلمانوں نے کی تھی۔ تیرا باپ بھاگ کر کشمیر چلا گیا ہے اور تو نے شکست کھا کر ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ تو نے اپنے دادا کی طرح اور بھجی رائے کی طرح خودکشی نہ کی۔ تو نے اپنے مذہب کے دشمن کا مذہب قبول کر لیا۔ تو نے یہ بھی نہ سوچا کہ تیری ماں کا رکھوالا کون ہے۔ اگر مسلمان لاہور پر حملہ کر دیں تو وہ مجھے قیدی بنا لیں گے۔ ایک رانی مسلمانوں کی اس لیے قیدی بن جائے گی کہ اس کا بیٹا بے غیرت اور بزدل ہے، لالچی ہے۔ اس نے اپنا دھرم، عہدے اور رتبے کے عوض بیچ ڈالا ہے۔ نوازہ شاہ کے منہ سے کئی بار نکل چکا تھا، ماں، ماتا جی، آپ، لیکن ماں کی زبان بے قابو ہو گئی تھی۔ وہ بولتی چلی جا رہی تھی اور نوازہ شاہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ماں نے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ پنڈت اسے پہلے ہی گمراہ کر چکا تھا۔ اس رات کے بعد جس رات اس پر حملہ ہوا تھا، وہ مندر میں دوبارہ جانے کی سوچ بھی نہیں سکا تھا۔ یہ ایک کانٹا تھا جو اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ پنڈت کی اس بات کو اس نے سچ مان لیا تھا کہ مسلمان حاکم اور سالار وغیرہ چوری چھپے عیش و عشرت کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ حرام ہے۔ اب ماں نے اس خلیے میں آ کر اس کے جذبات کو ایسا ہلایا کہ اسے چکر آنے لگے۔ ماں نے اسے نواسہ شاہ سے سکھپال بنا دیا تھا۔ ماں کہہ رہی تھی، دیکھ تیری رانی ماں کا کیا حال اور کیا صورت بنی ہوئی ہے۔ اگر تیری ماں یہاں پکڑی جائے تو یہاں تیری کوئی نہیں سنے گا، اور سوچ کہ تجھے محمود یہاں کا حاکم کیوں بنا گیا ہے۔ وہ تو اس سے ڈرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ سکھپال اتنا بہادر اور دانشمند ہے کہ غزنی کی فوج کو ملیا میٹ کر دے گا۔ تجھ سے بچنے کے لیے اس نے تجھے سونے کے پنجرے میں بند کر دیا ہے۔ تیری شکست تیرے کسی گناہ کی سزا ہے۔ ہوش میں آ سکھپال، اپنے دیوتاؤں کے قہر سے ڈر۔ تمہارے ساتھ کون ہے ماں؟ سیناپتی راج گوپال، رانی نے جواب دیا۔ اسے بھی اندر بلا لو۔ نوازہ شاہ نے دربان کو بلا کر کہا، اس بڑھیا کے ساتھ جو بوڑھا ہے اسے اندر بھیجو۔ راج گوپال جھکا ہوا کھانستا ہوا اندر آیا اور نواسہ شاہ کو فرشی سلام کیا۔ دربان باہر نکل گیا تو نواسہ شاہ نے راج گوپال سے کہا، اب سیدھے ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ ماں مجھے ہوش میں لے آئی ہے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں رات کو یہاں سے نکل جاؤں گا۔ آپ دونوں واپس چلے جائیں۔ یہاں سے چوروں کی طرح نکل بھاگنا کوئی کمال نہیں۔ سیناپتی راج گوپال نے کہا، آپ راجپوت ہیں، راج کمار ہیں۔ اگر آپ ہمت کریں تو بھیرا آپ کا ہو سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے حکم سے بھجی رائے کی فوج کو سلطان کی فوج میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اگر یہ درست ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ رانی پریم دیوی اور راج گوپال بہت دیر نواسہ شاہ کے کمرے میں رہے۔ دربان اور محافظوں کو وہ پہلے سے زیادہ بوڑھے اور تھکے ہوئے نظر آئے۔ کسی کو شک نہ ہوا کہ انہوں نے چہروں، گردن اور ہاتھوں پر ایسا محلول مل رکھا ہے جس سے ان کے رنگ گہرے سانولے اور جلد بوڑھی نظر آتی تھی۔ وہ کسرے عمارت سے نکلے اور مندر میں چلے گئے۔ وہ رات انہوں نے پنڈت کے ساتھ گزاری اور اگلے روز لاہور کو روانہ ہو گئے۔ 2 روز تک بحیرہ کی فضا میں پراسرار سا ٹھہراؤ طاری رہا۔ تیسرے روز امیر بحیرہ نواسہ شاہ نے فوج کے اعلیٰ حکام کو بلایا اور کہا کہ اپنی فوج میں جو 4-4.5 ہزار ہندو ہیں انہیں معاشرے میں لڑنے کا وہ تجربہ نہیں جو غزنی کی فوج کو ہے۔ کل تمام مسلمان فوج شہر سے باہر چلی جائے اور ہندو کماندار اور سپاہی شہر کے اندر رہیں گے۔ آپ لوگ باہر سے قلعہ توڑنے کی کوشش کریں گے اور ہم ہندوؤں کو سمجھائیں گے کہ قلعے کا دفاع کس طرح کیا جاتا ہے۔ اسی رات نواسہ شاہ نے سپہ سالار اور اس کے نائب سالاروں کو اپنے ہاں بلا لیا۔ انہوں نے آ کر دیکھا کہ محافظ دستہ جو مسلمان ہوا کرتا تھا اس میں اب ہندو سپاہی ہیں۔ نواسہ شاہ نے چند ایک محافظوں کو اندر بلا کر سالاروں اور اس کے دونوں نائبوں کو گرفتار کرا لیا اور حکم دیا کہ انہیں قید خانے کی الگ الگ کوٹھڑیوں میں بند کر دو۔ اگلی صبح حکم کے مطابق فوج کی تمام تر مسلمان نفری باہر چلی گئی۔ نواسہ شاہ کے حکم سے شہر کے دروازے بند کر دیے گئے اور ہندو نفری نے دیواروں پر جا کر مورچے سنبھال لیے۔ مسلمان اسے مشق اور تربیت سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے حکم کے مطابق قلعہ توڑنے کی جھوٹ موٹ کی نقل و حرکت کی۔
اوپر سے ہندو فوجیوں نے ان پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی نواسہ شاہ نے دیوار سے بلند آواز سے بار بار اعلان کیا، غزنی والو، زندہ رہنا چاہتے ہو تو غزنی واپس چلے جاؤ۔ میں نواسہ شاہ نہیں، سکھپال ہوں، میں مسلمان نہیں، ہندو ہوں، تمہارے تینوں سالار قید میں پڑے ہیں۔ مسلمان فوج کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ مشہور مورخ البیرونی فرشتہ، گرویزی، انصری اور رتبی کی تحریروں کے مطابق غزنی کے مسلمان فوجیوں نے بھاگ نکلنے کے بجائے لڑ کر مرنے کو ترجیح دی۔ کسی بھی مورخ نے یہ نہیں بتایا کہ سپہ سالار اور اس کے نائبین کی غیر حاضری میں کمان کس نے سنبھالی۔ ہوا یوں کہ مسلمانوں نے ایک قاصد ملتان کو دوڑایا۔ ان کے پاس رسد اور سامان کی کمی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سکھپال کا چیلنج قبول کر لیا اور للکار کر سکھپال کے اعلان کا جواب دیا، اے مکار راجے، تو اپنی فوج سمیت ہمارا قیدی ہے۔ اگر شہر میں کسی مسلمان باشندے پر ہاتھ اٹھایا گیا تو بحیرہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور ایک بھی ہندو زندہ نہیں رہے گا۔ انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور دروازے توڑنے اور کہیں نقب لگانے کی کوششیں شروع کر دی۔ غزنی کی طرف جانے والا قاصد بہت تیز تھا۔ پشاور تک اس نے 2 گھوڑے مسافروں سے چھینے تھے۔ تھکے ہوئے گھوڑوں کو وہ چھوڑتا ہوا گیا۔ اس نے آرام، نیند اور کھانے پینے کی پرواہ نہ کی۔ ملتان والا قاصد جلدی منزل پر پہنچ گیا اور وہاں سے کمک چل پڑی۔ غزنی میں حالت یہ ہو گئی تھی کہ ایلک خان نے اس خوش فہمی میں غزنی پر فوج کشی کی تھی کہ سلطان محمود ہندوستان میں ہے اور غزنی میں فوج نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ بڑے تعامل سے بڑا چلا آ رہا تھا۔ اسے گمان تک نہ تھا کہ سلطان محمود کا پیغام رسانی کا نظام اور اس کی فوج کے کوچ کی رفتار اتنی تیز ہے کہ وہ جیسے اڑ کر آ گیا ہو۔ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ سلطان محمود جب غزنی پہنچا تو ایلک خان نے یقین نہ کیا۔ محمود نے فوج کو آرام نہ کرنے دیا، سیدھا حملہ کر دیا۔ فرشتہ لکھتا ہے ایلک خان نے ترک امراء اور حکمرانوں کو مدد کے لیے بلا لیا۔ یہ محمود غزنوی کے خلاف متحد محاذ تھا۔ محمود غزنوی نے اپنی فوج کے ایک حصے کی کمان اپنے بھائی نصیر الدین یوسف کو دی اور اپنے مشہور سپہ سالار ابو عبداللہ التائی کو اس کے ساتھ رکھا۔ دائیں بازو کی کمان المتناش حاجب کے پاس اور بائیں بازو کی ارسلان جاذب کے پاس تھی۔ اس بازو میں افغان اور خلجی تھے۔ محمود کے دشمن کا متحدہ محاذ کمزور نہیں تھا۔ ایلک خان نے اپنی قیادت میں سلطان محمود کی فوج کے قلب پر حملہ کیا۔ محمود گھوڑے سے کود کر اترا اور سجدہ ریز ہو گیا۔ اٹھ کر ہاتھ دعا کے لیے پھیلائے اور گھوڑے پر سوار ہونے کے بجائے ایک ہاتھی پر جا چڑھا۔ اس نے اپنی فوج کو اللہ کے نام پر للکارا۔ اس نے پیادوں کے آگے ہاتھیوں کی دیوار کھڑی کر رکھی تھی۔ اس نے حملہ روکنے کے لیے ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ ہاتھیوں کے ساتھ گھڑ سوار تھے۔ ایلک خان کی فوج اس حلے کے آگے ٹھہر نہ سکی۔ فرشتہ نے لکھا ہے، محمود کے ایک ہاتھی نے ایلک خان کے اس محافظ کو جس نے اس کا پرچم اٹھا رکھا تھا سونڈ میں پکڑا اور دور اوپر اچھال دیا۔ محمود کے ہاتھیوں نے دشمن کو اس طرح کچلا جیسے پاؤں تلے ٹڈی دل کو مسل رہے ہوں۔ دشمن گھبرا کر پسپا ہوا۔ محمود غزنوی نے اس کا تعاقب کیا اور چیدہ چیدہ امراء اور سالاروں کو پکڑ کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ اس کے سجدے کا کرشمہ تھا کہ دشمن ختم ہو چکا تو بحیرہ کا قاصد اس کے پاس یہ پیغام لے کر پہنچا کہ سکھپال نے دھوکہ دے کر بحیرہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ سلطان محمود نے کوئی وقت ضائع نہ کیا اور بحیرہ کو کوچ کا حکم دے دیا۔ اس کے پہنچنے تک مسلمان بحیرہ کا ایک دروازہ توڑ کر شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ ملتان سے آئی کمک اور رسد کی بدولت انہوں نے ہندو نفری پر جلدی قابو پا لیا اور سکھپال کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا۔ سلطان محمود دل پر بڑا ہی ناگوار بوجھ لے کر آیا تھا، لیکن بحیرہ کی کیفیت دیکھ کر اشش کر اٹھا۔ اس نے سکھپال کو بلایا اور اسے اتنا ہی کہا، میں تمہیں تمام عمر کے لیے قید میں ڈالتا ہوں، تمام عمر اپنے کیے کی سزا بھگتتے رہو۔ ناگرکوٹ ہندوستان کا ایک مشہور قلعہ ہوا کرتا تھا۔ وہ دور قلعوں کا ہی تھا۔ ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔
ایک سے ایک وسیع اور مضبوط قلعہ تھا، لیکن نگرکوٹ کے قلعے کو خصوصی شہرت اس لیے حاصل تھی کہ اس کے اندر بہت بڑا مندر تھا۔ مندر بجائے خود ایک قلعہ تھا۔ اس کے کمرے بھول بھلائیوں جیسے تھے۔ اس کا تہخانہ بھی تھا۔ اس مندر میں گھوڑے اور ہاتھی گم ہو جاتے تھے۔ مندر کی حفاظت کے لیے اس کے ارد گرد قلعہ تعمیر کر دیا گیا تھا۔ یہ قلعہ اور اس کے اندر کا مندر بھارت کے مشہور شہر کانگڑا کے قریب ایک پہاڑی پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس سے یہ ناقابل تسخیر ہو گیا تھا۔ قلعے پر یہ الغار کرنے کے لیے پہاڑی پر چڑھنا پڑتا تھا، لیکن قلعے والوں کے تیر اور بڑے بڑے پتھر جو اوپر سے پھینکے جاتے تھے حملہ آوروں کو قلعے تک نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ اس وقت جب سلطان محمود غزنوی نے پشاور، بحیرہ اور ملتان پر قبضہ کر کے ایسی پوزیشن حاصل کر لی تھی جیسے خنجر بھارت ماتا کے دل میں اتر گیا ہو، نگرکوٹ کا قلعہ ہندوستان کے راجوں مہاراجوں کے لیے غیر معمولی اہمیت کا مقام بن گیا تھا۔ اس اہمیت کی وجہ سے اس مندر کا بڑا پنڈت رادھا کشن تھا، جو کٹر برہمن اور اونچے کردار کا آدمی تھا۔ مندروں کے اندر کی دنیا کی جو باتیں مشہور تھیں ان سے یہ مندر پاک تھا۔ پنڈت رادھا کشن نے ایسا ماحول بنا رکھا تھا کہ وہاں عبادت کا مطلب صرف عبادت تھا۔ وہاں عورتیں بھی جایا کرتی تھیں، لیکن پنڈت نے حکم جاری کر رکھا تھا کہ کوئی عورت کسی پنڈت کے پاس نہیں بیٹھ سکتی، اور مرد اور عورتیں اکٹھے عبادت نہیں کر سکتے۔ عورتیں اس کی عقیدت مند تھیں، اور ہندوؤں کے رواج کے مطابق عورتیں اس کے پاؤں چھو کر ہاتھ اپنے ماتھے کو لگانے کی کوشش کرتی تھیں، لیکن وہ کسی عورت کو، وہ بچی ہو خواہ بوڑھی، اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ مندر میں چند اور پنڈت اور چیلے چانٹے بھی تھے۔ عورت کے معاملے میں وہ ان پر بہت سختی کرتا اور ان پر نظر رکھتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ عورت فساد کی جڑ ہے، اور عورت میں ایسا جادو ہے جو مرد پر سوار ہوتا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا، اور وہ بدی کے سوا کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتا۔ اسی نظریے کے تحت وہ نوجوانی میں تارک دنیا ہو گیا اور ہمالیہ کی یخبستہ وادیوں میں چلا گیا تھا، جہاں سے ہندوؤں کا مقدس دریا گنگا نکلتا ہے۔ 15 برسوں میں اس کا من مر گیا۔ اس کے نفسیاتی جذبات سرد پڑ گئے اور وہ گنگا کے ساتھ ساتھ پاپیادہ اتر آیا تھا۔ کانگڑا کے قریب نگرکوٹ کی ایک پہاڑی پر اس نے یہ مندر دیکھا تو وہ اس میں چلا آیا۔ اب اس کی عمر 50 اور 60 کے درمیان تھی، لیکن اس کے چہرے پر اور ڈیل ڈول میں بڑھاپے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اس کی آنکھوں میں جوانی کی چمک ابھی بھی موجود تھی۔ دانت جوانوں کی طرح سفید اور چال میں جنگجو مہاراجے کا جلال تھا۔ وہ اپنی مثال دے کر کہا کرتا تھا کہ میرا جسم دنیا کے لہو و لہب سے اور عورت کے لمس سے پاک رہا ہے، اس لیے یہ 100 سال تک بھی ایسا ہی صحت مند اور تنومند رہے گا۔ اور وہ کہا کرتا تھا کہ جس نے اپنی روح کو پاک رکھا اس کا جسم سدا جوان رہے گا۔ مذہب کے معاملے میں وہ کٹر تھا۔ رامائن، مہابھارت اسے زبانی یاد تھی۔ اس کی زبان میں جادو تھا۔ لوگ اسے اوتار بھی کہا کرتے تھے۔ اسے ہندو مت کا ستون اور قلعہ دار بھی کہا کرتے تھے۔ راجوں مہاراجوں پر وہ اپنا حکم چلایا کرتا تھا، اور راجے مہاراجے اس کے قدموں میں بیٹھ کر بھول جایا کرتے تھے کہ وہ حکمران ہیں، اور ان کی رعایا ان کے آگے سجدے کیا کرتی تھی۔ نگرکوٹ کے مندر میں دولت اور زر و جواہرات کے انبار لگے ہوئے تھے۔ تمام راجے مہاراجے مندر کو باقاعدگی سے دل کھول کر نقدی اور سونے چاندی کی صورت میں تحفے بھیجا کرتے تھے۔ کانگڑا کے تمام کسان اور زمیندار مندر کو مالیہ ادا کرتے تھے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اس علاقے کی کھیتیاں مندر کی ملکیت تھیں، اور کسان مندر کے مزارع تھے، اور اس دولت کو پنڈت رادھا کشن نہ خود اپنے استعمال میں لاتا تھا اور نہ کسی دوسرے پنڈت کو ہاتھ لگانے دیتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ یہ ملک اور ہندو مت کے دفاع کے لیے وقف ہے۔ اس کا کچھ حصہ غریبوں اور یتیموں کی امداد اور تعلیم پر خرچ ہوتا تھا۔ ہندوستان کے تمام راجے مہاراجے پنڈت رادھا کشن کا بہت احترام کرتے تھے۔